بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اے پی سی کے حوالے سے۔ اپوزیشن کی 11 جماعتوں نے مل کر حکومت کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حکومت نے عوام کو بہت سخت پریشان کر دیا ہے۔ اے پی سی کی میزبانی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ ان کے ساتھ شامل تھے کو ہوسٹ کے طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز، اور 11 جماعتوں نے اس میں شرکت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اس اے پی سی میں شامل تھے ہر بار کی طرح۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے استعفے دے کر جو ہے نا وہ احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر افتخار احمد چودھری، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سیکریٹری اطلاعات ہیں شمالی پنجاب۔ ایک اور ان کو عہدہ ملا ہے ریسنٹلی، سینٹرل ایڈوائزر ہیں ٹریننگ کے۔ بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، یہ بتائیے، اے پی سی آپ کے لیڈر کہہ رہے تھے نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی، اے پی سی ہوئی، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلی بات ہے تو آپ تو میرا ماشاءاللہ نالج میں اضافہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ اے پی سی نہیں ہوگی۔ شیخ رشید صاحب نے، معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں، تو ہمارے لیڈر شیخ رشید تو نہیں ہے نا، صحیح۔ ہمارے لیڈر جو ہے عمران خان ہے، اور اے پی سی حق ہے۔ دیکھیں، جمہوریت میں آپ کسی کی آواز نہیں دبا سکتے، اس کو بات کرنے کا جو حق ہے وہ ملنا چاہیے۔ صحیح۔ اور اے پی سی ہوئی ان کے لحاظ سے بڑی شان سے ہوئی، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ بڑی پشیمانی ان کو اٹھانی پڑی۔ خود وہ آپس میں ہی ان کی چیزیں نہیں مل رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا مولانا فضل الرحمان نے یہ گلہ کیا کہ میرا مائک بھی بند کر دیا گیا، اور میرے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو بقول ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ کر رہی ہو۔ کہتے ہیں اے پی سی میں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ غفران صاحب، یہ ایک ایسا جمہوریت، ایک ایسا کھیل ہے جس کو اگر اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر جن کو نہیں ہوتی وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور کوئی پیچھے لگتا ہے، کوئی اچھی سوچ کے ساتھ لگتا ہے، اور کوئی پیچھے لگتا ہے اپنی ذاتی غرض و غائب کا۔ میں یہاں پہ 3 بڑی پارٹیوں کی بات کروں گا، باقی چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یا 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، یہ سب ایسے ہی گنتی کی پارٹی ہیں۔ اور لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ 9 ستارے اکٹھے ہوئے تھے، اب تو 11 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ 9 ستارے میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں کہ جو پی این اے کی موومنٹ تھی 1977 میں، ان میں 9 ستارے تھے، 9 پارٹیاں تھیں، جی وہ بالکل۔ تحریک نظام مصطفیٰ کے لیے نکلی تھیں۔ یہ جو 11 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو میں رلاؤں گا، یہ سب اکٹھے ہوں گے، یہ جتنے بھی، جب میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا، احتساب کروں گا، تو یہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں کچھ زیادہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ سارے چوہے بلی کے گلے میں گھنٹی بانٹنے کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں، یہ آپس میں ان کی سر پھٹول ہوگی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نے جو مجھے دلی دکھ ہوا وہ اس بات کے ہوا کہ یہ ایک جھانسے میں آ گئی، اور ایک ایسا نوجوان نابالغ لیڈر جو ہے اس کو یہ لیڈر بنا بیٹھے۔ اس اے پی سی میں اگر کسی نے کوئی کمائی کی ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، اور حاکم علی زرداری کا پوتا جو ہے وہ پہلی بار وہ آتھورائزڈ اپوزیشن لیڈر آیا ہے۔ ایسی اپوزیشن جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ پنجاب میں یہ مار کھا گئے، نمبرز گیم تھی، مقابلہ انہوں نے خوب کیا، اور اس مقابلہ کرنے میں ان کے ساتھ جو بہت سارے تعاون کرنے والے لوگ ضرور تھے، لیکن بہرحال یہ جمہوریت میں یہ نمبرز کی گیم ہوتی ہے، 51 والا 49 والے کو ہراتا ہے، تو اس میں تو کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو ہوئی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ اکثریت لے گئی، اور کے پی کے تو اللہ کے فضل و کرم سے 2/3 میں ہم آ گئے۔ اس طرح جو آنے والے الیکشن ہے جی بی کے اور آزاد جموں کشمیر کے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ بلوچستان میں مشترکہ گورنمنٹ بنی۔ اب مجھے یہ پوچھنا ان سے 2-2.5 سالوں میں کہ اس ملک کو 70 سال تک آپ نے لوٹا، 70 سال تک آپ ہی کے لوگوں میں سے 35 سال خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، جو پنجاب کے حاکم رہے، 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، 2/3 میجارٹی بھی ان کو
مل گئی جب انہوں نے کہا 4 بجے کہ مجھے 2/3 میجارٹی چاہیے 2013 میں، تو وہ 35 پنکچر والی بات آج سچی ہو رہی ہے نا. جب ہمیں یہ کہتے ہیں تو اس وقت اپنے گریبان میں جھانکے کہ جب یہ کہتے تھے کہ نہیں جی مجھے 2/3 میجارٹی چاہیے، تو 2/3 میجارٹی لے کے بھی یہ آپ خائن اور کاذب ثابت ہوئے، اور پاکستان کی سپریم عدالت نے انہیں کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ ایک اقامہ ہولڈر ہیں. اور یہ اقامہ ایک سمپل چیز نہیں ہے. میں نے تو 20-25 سال سعودی عرب میں گزارے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ جب آپ کے پاس ویلڈ اقامہ ہو تو آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ہو کے جتنا پیسہ مرضی آپ سوئٹزرلینڈ آپ اس کو کنورٹ کر دیں، اس کو بھیج دیں. جو آپ نے دوسرے ملکوں کو ویزے لینے ہیں اس اقامے کی بنیاد کے اوپر، ریزیڈنس کی بنیاد کے اوپر آپ کو ویزے ملتے ہیں. اچھا افتخار صاحب، آپ کی بات سے میں بات آگے بڑھاؤں گا. آپ نے کہا کہ عدالت نے ان کو کہا کہ وہ چور ہیں. عدالت عالیہ نے پچھلے دنوں نیب کے بارے میں بھی بڑی سخت بات کہی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، میں تو واحد آدمی ہوں پولیٹیشنز میں جس نے عدلیہ کے ہر فیصلے کے اوپر آمین کہا ہے. دیکھیے، اسی عدلیہ نے ہمیں ریلیف دیا ہے، اور اگر اسی عدلیہ نے نواز شریف کو ریلیف دے کے باہر بھیج دیتا تو ہم عدلیہ کی مذمت تو نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، آپ کے پلیٹلیٹس اتنے گر چکے تھے، ہمیں یہ ڈر پڑ گیا تھا. مجھے ایک اینکر پرسن نے کہا تھا کہ خدا نخواستہ میاں نواز شریف زیر ہراسمنٹ یا پاکستان میں یا آپ نے اس کو باہر نہ جانے دیا تو ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، تو آپ ان کو جانے دیں. تو ہم نے سوچا، جناب وزیر اعظم نے رپورٹیں بھی آپ کی دیکھیں، پلیٹلیٹس کاؤنٹ آپ کے بڑے گرے ہوئے تھے. لیکن میں نے دیکھا کہ جب آپ اسی ایون فیلڈز میں جس میں آپ کہتے تھے جی ہماری تو بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں اور نہ ایون فیلڈز ہمارا ہے، آپ اسی میں رہتے ہیں. میرے بھائی اعجاز نے مجھے بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو لندن، ایک پوش سٹی، لندن کا پوش ایریا جو ہے اس میں، اور ایون فیلڈز پوش ایریا کا پوش ایریا ہے جہاں پہ بڑے بڑے عرب ممالک کے بڑے امیر ترین لوگوں کے فلیٹس ہیں اور وہ وہاں رہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب، جب آپ یہاں سے گئے تھے ایئر ایمبولینس میں گئے تھے تو ہمیں تو یقین کریں ہم تو دعا کرتے تھے کیونکہ بیگم کلثوم کے ساتھ پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ اللہ پاک تو آپ کو صحت ہم دے. یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کچھ ہو جاتا. لیکن آپ کا جو کل جو آپ نظر آئے اے پی سی میں تو مجھے تو ایسے لگا کہ گجرانوالا کو بٹ کھاڑے میں اترا ہوا ہے، بڑا صحت مند ہے. آپ کے پلیٹلیٹس گرے ہیں یا آپ کا ضمیر گر گیا اور آپ دنیا کی نظروں میں گر گئے ہیں؟ آپ نواز شریف صاحب نے آپ کے ساتھ لڑائی کا تو کہا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں میری عمران خان کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہے، میری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو عمران خان کو لائے. اچھا، میں ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ کے پروگرام میں اپنے سیاسی تجربے سے کوئی ریویل کروں اور بتاؤں، کوئی دھماکہ کروں، کوئی ایسی نیوز دوں میں آپ کو، اور وہ بھی غفران میں آپ کو دوں گا، کسی اور کو نہیں. بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے، آپ سیاست اور ریاست حق نیوز کے ساتھ کریں یا آپ کسی باطل نیوز میں چلے جائیں، آپ کے ساتھ جو تعلق ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، یہ 2001 کی بات ہے. ہم مدینہ منورہ میں تھے، میں بھی جرنلسٹ تھا، کالمسٹ تھا. تو مجھے سہیل ضیاء بٹ نے کہا کہ آج آپ نے تراویح کے بعد جو ہے نا کھانا میاں صاحب کے ساتھ کھانا ہے. تو میں اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا جس پہ میاں صاحب تھے، لاہور کے چودھری حنیف تھے، مسعود ملک اللہ ان کو جنت بخشے اے پی پی کے یہ پریزیڈنٹ تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب تھے. تو میاں صاحب نے وہاں کہا کہ بھائی اس فوج کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے تھا، چوک میں ایسا کریں، ہم یہ کریں، اتاریں ان کو، جوتے مارے، فلانا کریں. تو میں نے ان کو وہاں پہ ٹوک دیا تھا. میں نے کہا میاں صاحب ایسا کام نہ کریں کہ آپ ایک حوالدار کو سنبھال نہیں سکتے اور آپ پوری فوج کو گالی نہ دیں. یہ میرا مشورہ تھا. میں اس مدینے والے سرکار کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے اس سمز گنبد کی روشنی کو، اوبرائے ہوٹل کے اس جو ریسٹورنٹ ہے اس کو، میں اس منظر کو سامنے رکھ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کام نہ کریں، یہ آپ زیادتی کریں. اچھا، اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ فوج کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے اور آپ نے ان کو منع کیا. میں نے منع کیا. یہ اس منع کرنے کی گواہی شہباز شریف صاحب دیں گے. انہوں نے کہا انجینئر صاحب، چودھری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
چوہے صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ہی کرنا چاہیے. ہماری لڑائی کرپٹ جرنیلوں کے خلاف ہونی چاہیے. اچھا ابھی بھی ایسا لڑنا چاہیے تھا نا, اسی مشرف کے خلاف لڑنا چاہیے جس کے خلاف میں لڑا, صحیح, اس کے خلاف لڑنا چاہیے تھا نا. یہ جو سیاچین کے اوپر -50 سینٹی گریڈ کے اوپر ہمارے بچے مر رہے ہیں اور جو وانا میں شہید ہو رہے ہیں, یہ جو میں آپ کو بتاؤں میرا کلوز ریلیٹو اس کی منگنی تھی اور شادی تھی, وہ بیچارہ اس رات آیا اور آ کے اس نے آنا تھا یہاں سے وانا سے سوات سے, وہ واپس آیا تو بارودی سرنگ پھٹتی ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے. آپ ان سے دشمنیاں کرتے ہو, پھر یہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری لڑائی اس طبقے سے نہیں ہے, ہماری لڑائی جرنیلوں سے, بریگیڈیئر سے, فلانے سے, یعنی آپ فوج کو بھی ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہو. شرم کرنی چاہیے میرے صاحب. آپ سلیکٹڈ کی بات کرتے ہو, میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں. آپ نے اب بات چھیڑی ہے نا, اب بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. یہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ بزنس کرتے تھے, ان کی فاؤنڈریز تھی, ان کے ادارے تھے, یہ کمائیاں کرتے تھے, پیسہ تھا ان کے پاس. پہلی بار یہ شخص بٹ برادری کے کشمیری کمیونٹی, جس طرح گجر برادری نہیں ہوتی لاہور کی, اس طرح یہ اس میں گئے. وہاں پہ انہوں نے پہلے ہی جاتے ہوئے اس برادری میں بیٹھ کے کوئی 10 لاکھ روپیہ اناؤنس کر دیا کہ بھائی میں برادری کی فلاح و بہبود کے لیے 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں. جس طرح یہ کہتے ہیں نا, یہ 5 کروڑ قربان, یہ 20 کروڑ قربان, یہ 2 ارب قربان, یہ فلان قربان. اس وقت انہوں نے کہا یہ 10 لاکھ قربان, یہ بٹ برادری کے لیے, کشمیریوں کے لیے اتنا کریں. جنرل قیوم صاحب تھے اس میں, وہ جو اس برادری کو لیڈ کرتے, ان کو یہ بہت اچھے لگے. پھر ان کا تعلق جنرل جیلانی سے بنا. میاں شریف صاحب یہ اگر کوئی اس بات کی تردید کر دے تو میں اپنے آپ کو سزاوار جو ہے نا وہ سمجھوں گا اور اپنی سزا خود تجویز کر لوں گا اگر یہ کوئی کہے کہ غلط ہے. انہوں نے جناب علی پھر میاں شریف صاحب نے ایک کام کیا, یہ جنرل جیلانی تک پہنچے جنرل قیوم کے تھرو, بریگیڈیئر قیوم کے تھرو, بریگیڈیئر قیوم کے تھرو. وہاں پہنچے تو پہلے ہی 1-2 میٹنگز میں مرسڈیز گاڑی جو ہے انہوں نے جنرل جیلانی کی وائف کو تحفے میں پیش کی. جب انہوں نے کھانا ان کا کیا پہلا, تو انہوں نے کہا جنرل جیلانی صاحب نے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں میاں صاحب, بڑے میاں صاحب کی بات کرتا ہوں, یہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ انہوں نے کہا جی آپ خاموش ہو جائیں جناب, تسی چپ کر جاؤ جی, یہ بھن بھرا دا مسئلہ ہے, میں اپنی بھن نو تحفہ دے رہا ہوں, تمہیں میں کچھ نہیں دے رہا. تو وہاں سے کہانی ان کی شروع ہوتی ہے. تحریک استقلال میں آئے, یہ لوگوں کو لوٹا کہتے ہیں نا, یہ اصغر خان کا سب سے بڑا لوٹا یہ ہے. تحریک استقلال کو چھوڑا انہوں نے. پھر جناب علی یہ جنیجو کی گورنمنٹ میں آئے, اور 29 مئی کو جب جنیجو کی حکومت ختم ہوتی ہے 1988 کو, جب وہ چائنا کے دورے پہ گئے تو جناب یہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر جنیجو صاحب نے اپنی یادداشتوں میں لکھا کہ میں بیمار تھا, تو میں نے سمجھا نواز شریف صاحب میرے حال پوچھنے آئے. تو نواز شریف نے ایسے چابی اس کو سرکل کرتے ہوئے کہا جنیجو صاحب ریزائن کدو دینا تسی, پارٹی چھڑیں کدو. پھر انہوں نے اس طریقے سے اس کو دھوکہ دیا کہ جس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کو دھوکہ دیا. میرے ساتھ, میں چھوٹا بندہ ہوں, بالکل عمر میں قد میں لمبا ہوں, عمر زیادہ ہے, لیکن سیاست میں چھوٹا ہوں نا, ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہوں. میں نے 10 بار ان سے پوچھا, جدہ میں سرور پیلس میں میرا آنا جانا تھا, لوگ جانتے ہیں, اگر کوئی کہے نا کہ یہ نہیں تو مجھے یہ بتا دے, اپنا کیپٹن صفدر بتا دے کہ بھئی یہ تھے یا نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور کسی بھی رؤف طاہر جرنلسٹ کی بات کر لیں, آپ میاں شہباز شریف کی بات کر لیں, تو ہمیشہ انہوں نے کہا نہیں ہم کوئی معاہدہ کر کے نہیں آئے. جب میں نے ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے پوچھا کہ کالا باغ ڈیم ایشو, کہتا ہے جی جو چیز آپ کو کہی ہے وہ لکھیں. شہباز شریف کہیں نہیں جا رہے, یہ زورا ہوٹل پہ ٹیلی فون ہوا تھا, اور بڑی راز کی باتیں ہیں. جب بیٹھیں گے پھر آپ کے پاس تو پوری کتاب ہے بولنے کے لیے, زندگی ہے بس ایسے ہی گزاری ہے. اچھا APC کے بارے میں کیا آپ کی آبزرویشن ہے, کیا کہتے ہیں سر؟ یہ میں آپ کو بتاؤں نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی چھترول ہوئی ہے, جن کے پاسے سوجے ہوئے ہیں, تھوبڑے ان کے لٹکے ہوئے ہیں.
یہ پھر وہ آپس میں جب یہ 3-4 ٹھگ چور اکٹھے ہو جائیں گلے لگ کے روتے ہیں، بات کرتے ہیں، یار تینوں کتھے کتھے پئیاں نے، تینوں کتھے پئیاں نے، تینوں کڑی مجبوری ہے کہ تو اس کا. مولانا فضل الرحمان کو سب سے بڑی مجبوری ہے، یہ پہلی حکومت ہے کہ فضل الرحمان اس میں نہیں ہے. بالکل فضل الرحمان کو وہ جو منسٹر انکلیو کا وہ گھر ہے، وہ اس کی دیواریں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں، اور دیواریں یہ نعرہ لگا رہی ہیں کہ یہاں ایک بھوت تھا، ایک ایسا بندہ تھا جو اقتدار کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا تھا. میں کسی کی ذات کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، مجھے ایک امبیسڈر نے بنایا کہ یہ اسکینڈینیوین کنٹری میں اس جگہ بھی گیا ہے جہاں پہ نیکڈ لوگوں کو پھرنا پڑتا. میں خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے چینل. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اتنا دھماکہ کے اس بات، میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے امبیسڈر نے، اس ملک کے امبیسڈر نے کہا کہ بھئی یہ اس ایریا میں یہ گیا ہے اور ریزیڈنس اس نے لی ہے. تو میں نے بولا کہ آگے فردر کہتے ہیں میرا اللہ جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ اس نیکڈ پورے گئے یا نہیں گئے، لیکن اس ایریا میں ریزیڈنس لینے کا کیا. دیکھیں سر، میڈن البرائٹ کی بات تو آپ کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے جہاں پہ ڈرون جب اٹیک ہو رہے زرداری گورنمنٹ، یہ سائن ان کے موجود ہیں. یہ جو سلیم صافی ہے، جب ان کی باتوں میں اب صفائی تو نہیں رہی، لیکن پرانے ریکارڈ تو ہیں نا، جو آج کی تاریخ میں ہم یہاں اس جگہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اگر میں اس کے بعد 5 سال بعد 2 سال بعد میں انکار کروں تو میری اپنے ضمیر ہے نا، یا آپ جو بات سنتے ہیں اس سے منکر ہو جائیں تو یہ آپ کا اپنا وتیرہ ہے. یہ لوگ منکر ہو گئے، یہ صافی جیسے صافی جو ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کمپنی نہیں چلے گی، کمپنی کیسے چلتی؟ اس لیے کہ اس نے تو کبھی کسی کو جہاز میں ساتھ نہیں بٹھایا، کبھی کسی کو ساتھ لے کے سیروی عمرے نہیں کرائے، حج نہیں کرائے. کمپنی کیسے چلے گی جناب؟ یہ بات تو طے ہے کہ عمران خان کو جتنا بھی میڈیا نے تنگ، میڈیا جس طرح بھی ہوا ہے، میڈیا کی باتوں میں عمران خان نہیں آیا، یہ بات تو بالکل ماننے والی ہے. آپ کا مطلب ہے کہ اے پی سی مکمل ناکام ہوگی؟ سر یہ ٹوٹلی ناکام ہے. میں آپ کو بتاؤں نا، خنجر چلے گا نہ تلوار، نہ خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. یہ کون سے بازو؟ یہ تو بازو ہے ہی نہیں. ناظرین یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، تو حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جو صاحب آپ کے پاس تو خزانہ ہے معلومات کا، تو کیا یہ خزانہ دل میں ہی چھپا کے رکھیں گے یا کچھ ہمیں بتائیں گے بھی کچھ اور بھی؟ دیکھیں، میں نے ہوش سنبھالی 1970 میں، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اتنا کھلنڈرا اور اتنا تیز تھا کہ مولانا مودودی بھی کہتے تھے جب ان کے میں درس قرآن میں جایا کرتا تھا کہ گجرانوالا سے میرے ننھے دوست افتخار آئے ہیں. اچھا، آپ 1970 سے لے کر مودودی صاحب کے ساتھ سید مودودی کا میں دوست، وہ خود کہتے تھے، میں نے ان کو کبھی دوست کہا، انہوں نے خود اقرار کیا کہ میرے ننھے دوست آئے ہیں. وہاں سے لے کر یہ 1970 میں مولانا عبدالستار نیازی، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود، یہ اپنے سید ابو العلا مودودی، شاہ احمد نورانی، شورش کشمیری، وہ کیا قداور لوگ تھے جن کے ساتھ یہ میں ایک پاجامہ اور کینچی چپل اور ویسے ہی بال بھی بکھرے ہوئے. ہم مہینے میں ایک دفعہ والد صاحب نے ایک سیپی رکھا ہوتا تھا، وہ نائی و خلیفہ ہوتا تھا، وہ مہینے میں ایک دفعہ اتوار والے دن ہماری وہ کرتا تھا، جیسے بھیڑ مونڈتے ہیں ایسے مونڈ کے ہمیں بھیج دیتا حجامت وغیرہ. ہاں اس طرح کے وہ روتے رہتے تو کبھی اتنی گردن سے مروڑتا تھا، وہ اس کو کہتے تھے راجہ محمد حسین. تو اس طرح کی یادیں پھر شروع ہوئیں. پھر آپ کا
پاکستان ٹوٹتے میں نے دیکھا، میں اس میں بھی رضاکار تھا، سیٹیاں 71 بجاتا تھا 71 کی جنگ میں، سیٹیاں بجاتا تھا گوجرانوالا میں نے ڈھاکہ ڈوبتا ہوا تو نہیں دیکھا، لیکن میں نے ڈھاکہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ تو سر آپ یہ کتاب کی شکل میں لے کے آئے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں اتنے ویسا علم کی کر رہا باتیں، ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اس کو پبلشنگ فیلڈ میں ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکلوز کہ میں حلال کمائی پہ ڈپینڈ کرنے والا آدمی ہوں بچوں سے۔ میری سیونگ جب مکمل ہو جائے گی تو میں اپنی کتاب انشاءاللہ اس کو چھاپ دوں گا، لکھی ہوئی۔ ہمارے ساتھ پروگرام بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ شروع کریں۔ ناظرین، ایک بہت اچھی آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ انجینئر افتخار احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ بہت جلد باعث افتخار پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس میں سب باتوں کا خلاصہ کریں گے اور ہر کسی کے بھید آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بھید تو کیا غفران صاحب بتانے ہیں، لیکن یہ کچھ امانتیں ہیں۔ بالکل، یہ کسی کو اس نیت سے میں نہیں بتاؤں گا کہ بھائی یہ بندہ چور تھا، یہ غلط تھا، یہ فلانا تھا، لیکن ان لوگوں کی میں صحیح تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بالکل صحیح کہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ بالکل صحیح دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گر کھلا۔ یہ جو غریبوں کی بات کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں، یہ جناب جو سگار پیتے ہیں، ان کی میں بتاؤں گا قیمتیں کیا ہیں، صحیح اور یہ کیسے آتے ہیں، یہ اسپین سے کیسے آتے ہیں سگار اور صحیح چیزیں۔ صحیح یہ بڑی لمبی چوڑی بات ہوگی، اتنی دلچسپ باتیں کروں گا، کیونکہ میں نے نہ تو کسی سے پلاٹ لیا ہوا، نہ میں قبضہ گروپ، بے باک آدمی ہے۔ میں بے باک آدمی ہوں۔ بالکل صحیح، میں نے پھل کھلا کے نا وہ میں کہہ دینا، میں گجرانوالہ کے اکھاڑے میں کشتی کرنے والا بھی پہلوان بھی رہا ہوں، میں ساری چیزیں جانتا ہوں کہ کس طرح ان کو جناب علی ہم نے پکڑنا ہے، لیکن ان کو میں نے ننگا کرنا ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو، یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ فراڈیے ہیں۔ یہ جن گھروں میں رہتے ہیں ان کے گھر اپنے وہ نہیں ہوتے، یہ دکھانے والے گھر ہیں ان کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جناب یہ نہیں کیا، فلانا نہیں کیا، ان کی لائنیں لگی ہوتی۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے شہباز شریف کے ان گھروں میں کون کون آ کے رہتا تھا، اور کس وہ جو جدہ میں کراؤن پلازا ہوٹل کے ساتھ فلیٹ لے کے رکھے ہوئے تھے، وہاں کون رہتا تھا۔ یہ بیوی نہیں، یہ رکھیلے رکھنے والے لوگ ہیں بہت سارے۔ راز کی باتیں انشاءاللہ ہم بتائیں گے باتوں، باعث افتخار کا آپ انتظار کیجئے، زندہ رہا تو انشاءاللہ we'll share it۔ اچھا سر، یہ سینٹرل ایڈوائزر ٹریننگ میں آپ کو مطلب یہ ذمہ داری بھی ملی ہے، آپ کس قسم کے کارکن چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کارکن تو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اندر سے ہوتے ہیں، وہ بڑے جذباتی، تو آپ کیا ان کی ٹریننگ کریں گے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کس طرح آپ اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، جی، اور یہ ٹاسک جو بنیادی طور پہ خان صاحب کو میں نے سی ای سی کی میٹنگ میں ایک پرپوز کیا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کے سب سے سامنے کہا تھا کہ میں کہ خان صاحب 20 سال گزر گئے ہیں، ابھی حکومت میں نہیں آئے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے 20 سال میں؟ آپ کی پروڈکٹ ایک طرف شیریں مزاری ہے، ان دنوں فواد بھی تھے ہمارے ساتھ، فواد چودھری ہیں، وہ آپ کی پروڈکٹ اعجاز چودھری ہیں دوسری طرف، اور انجینئر افتخار چودھری بھی، اگر اس کو سمجھ لیں۔ ایک درمیانی پروڈکٹ ایسی ہے جو صرف کاروبار کرتی ہے، وہ جہانگیر ترین ہے، فلانا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 20 سالوں میں کیا بلینڈ ہم نے تیار کیا؟ ہماری ٹریننگ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا کارکن ایک جیسا کیوں نہیں نظر آتا؟ اگر وہ اسلام کی بات کرتا ہے تو وہ اعجاز چودھری میاں طفیل کے داماد ہیں، وہ اس طرح کا رائٹ ونگ کا بندہ سامنے آتا ہے، اور مادر پیدر آزادی کی بات ہم کریں تو وہ ہمیں شیریں مزاری صاحبہ کی مادر پیدر نہ کہہ رہے ہیں، یا لبرل پلس کہہ لیں، وہ آتی ہیں۔ فواد چودھری صاحب، آپ کو پتہ چلتے چلتے مفتی مودودی صاحب کو کبھی چونڈیاں مار دیتے ہیں، کبھی قادیانیت کے مسئلے کے اوپر کچھ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم اپنا پہلے ہی وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں تو یہ جی وہ کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب بابا چاند آپ نے اگر سائنس کی، آپ کی ٹیکنالوجی نے دکھانا ہے تو دکھاتی پھرے نا۔ آپ ایسا نیا چاند تو نہ چڑھائیں کہ جو ہماری برسوں کی، سینکڑوں سال کی، وہ ہندی لفظ میں کہتے ہیں پرمپرا ہے کہ چھت پہ چڑھ کے آپ چاند دیکھیے اپنے ماں باپ کے ساتھ، روایات ہیں اور تعلیم ہے اسلام کی، اور جب چاند نظر آئے تو آپ سارے دعا کریں اور نیچے چاند مبارک کی ایک آواز آئے۔ اگر سارا کچھ آپ کی یہ کمپیوٹر نہیں کرنا ہے تو پھر بابا یہ افطاری کی بھی اعلان کمپیوٹر ہی کر دے، سحری کا بھی یہ کر دے،
عید کا بھی یہ کر دے. تو بڑے اسمارٹ مین ہیں, ویری ایکٹیو, بڑا اچھا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ٹیکنالوجسٹوں کو حق دیں نا, جن بیچاروں کی نوکریاں تیل ہو رہی ہیں, ان کی ترقیاں نہیں ہو رہی, ڈپلوما کرنے والوں کی بی ٹیک انجینئر 17 سال جو اس نے پڑھائی کی ہے اس کو آپ 16 سال کے برابر تو کر نہیں ہے. 16 سال والا اس کے اوپر چھایا ہوا ہے, اس کو آپ کرنے نہیں دیتے. بی ٹیک اینرز جن کے غریبوں کے بچوں نے ہاتھوں سے کام کر کے ورکشاپوں میں کام کر کے ساتھ میں پڑھائی کی ہے, ان کے ہاتھوں میں جب ٹیکنالوجسٹ کی ڈگریاں آئی ہیں تو اس نے آپ کو ذلیل کر ان کو رکھ دیا. ان کی اموات ہو رہی ہیں, وہ خودکشیوں میں مجبور ہو رہے ہیں. آپ اس کے اوپر وائٹ کالر جو بی ایس سی انجینئر بنے وہ اب تھا, ہم بی ایس سی کے خلاف بھی نہیں. تو میری لڑائی کس سے ہوگی؟ وہ کیا کہتے ہیں نا, منیر نیازی نے کہا عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. ہمارا تو اکتاہٹ ہی نہیں جاتی. وہ غریب کی بات کریں تو آپ لڑ پڑتے ہو. شفقت محمود صاحب سے بات کریں, بھائی بابا لسن شفقت محمود کا ٹرینڈ ہم نے چلوا دیا. وہ ان کی سنو یار, ان کی سنو گے تو پاکستان تحریک انصاف دوسری دفعہ کامیاب ہوگی. اگر آپ اپنے موبائل بند رکھو گے, اگر آپ کا انفارمیشن منسٹر کسی کو جواب نہیں دے گا, اپنے کمپینین اپنے ساتھی کو جواب نہیں دے گا, تو ہمیں تو پھر دور فٹر منہ ملنے والی. یہ بات کون کرے گا؟ یہ انجینئر افتخار ہی کر سکتا ہے, یہ کون نہیں کرتا. ہم نے خان صاحب کو کھڑے ہو کے سامنے کہا یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے. تو یہ باتیں ہم کریں گے تو بات چلے گی نا. ورنہ تو جناب علی خان صاحب نے میرے بیٹے کے فنکشن میں کہا تھا کہ فالوورز نہیں مجھے چاہیے, اس سے وہ اس طرح میرا کتا بہتر ہے جو بالکل مجھے فالو کرتا ہے. میں قتل کر کے بھی باہر سے آ جاؤں تو میرا کتا میرے پیچھے دم لائے گا. یہ نوید افتخار کا, یہ میرے بیٹے کے فنکشن میں انہوں نے کہا. اب نوید بیٹھا ہوا ہے جو 3 دفعہ پریزیڈنٹ بنا ہے, اور اب اس لیے نہیں اس کو بنایا جا رہا ہے کہ گروپنگ میں وہ نہیں آ رہا. پارٹی کا ایک گروپ ہے, کہتا ہے میرے ساتھ لکھ کے دو کہ تم میرے ساتھ رہو گے, فلاں کے رہو گے. یہ بات ہوتی, شرم آنی چاہیے. کہتے ہیں جی میڈیا پہ بات کرے گا تو بولا کر لے یار, جو میڈیا پہ بات کر رہا ہے. تو پہلے وہ کیا کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے جیل میں بھیجا تھا, پھر بھی ہم زندہ رہ گئے. اس کے بعد جناب علی اور آئے, تحریک ختم نبوت آئی, یا کچھ بھی آیا. اس کے بعد جنرل مشرف نے ہمیں قطر جیل وہاں پہ جدہ میں بند کیا. تو ہم تو اسد درانی ذلیل و خوار ہو کے پھر رہے ہیں. ہم تو اللہ کے کرم سے آج بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے, اس لیے کہ وہ انڈیویجول کا فرق, کچھ فرق نہیں پڑتا. سچ یہ ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے چیزوں کو, میں کیوں آیا ہوں اس سے ایڈوائزری کونسل میں, یہ ٹریننگ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دو ماڈیول ہے میری ذمہ داری. ایک آئین پاکستان اور آئین پی ٹی آئی. ایکچولی پی ٹی آئی کا آئین بھی آئین پاکستان ہی ہے نا, لا جو اسٹیٹ کا 2 نیشن تھیوری کے تحت بننے والا ایک مسلمان نوجوان جو دلیر بھی ہے, بہادر بھی ہے. ہم اس کو ٹرین کریں, اس کو بتائیں گے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے. وہ قرآن سے جڑے, وہ حدیث بھی پڑھے, اسلامک لٹریچر بھی پڑھے, ماڈرن ایجوکیشن بھی پڑھے. میرے یہ 2 موجود ذمہ داری ہے. میں اس کو ایک بڑی اچھی اور آنریبل ذمہ داری سمجھتا ہوں. میری یہ ذمہ داری تمام ذمہ داریوں سے بڑی ذمہ داری ہے کہ میرے گروپ میں ڈاکٹر ابو الحسن ہیں جنہوں نے مینیفیسٹو لکھا ہے. میرے گروپ میں حماد ہیں, 6 8 کتابوں کے مصنف ہیں, اور انشاءاللہ میری کتاب بھی آئے گی, آپ دیکھیں گے. آٹو بایوگرافی میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندہ لوگ بھی پڑھے ہوئے, مر گئے تو یہ تو لوگ اپنے سرانے رکھ کے سوئیں گے. پاکستان کی ہسٹری دیکھیں گے اس میں کیا چیز. اچھا سر, یہ چودھری رحمت علی صاحب جو نقاش پاکستان ہے, پاکستان کا نام بھی مطلب انہوں نے دیا, وہ برطانیہ میں امانتاً دفن ہے. آپ کے وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان کو ہم واپس لائیں گے, بلکہ لکھ کے یہ اعلان کیا. تو کیا وہ بھی یو ٹرن کی نظر ہوگی بات؟ میرے خیال میں اس کو یو ٹرن آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کی ٹرن آنے والی ہے. آپ کو پتہ ہے آتے ہی معیشت کا بڑا غرق ہو گیا. یہ چور و چکے لفنگے اس کے پیچھے پڑ گئے. گلی کے آوارہ کتے اتنے نہیں پڑے ہوں گے جتنے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے, جن کے مال لوٹا تھا. پاکستان کو جو کچھ بھی تھا شیر مادر سمجھ کے جو ہڑپ جانے والے لوگ تھے. میرا قائد میرا خیال میں اس میں مصروف ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس پہ آئیں گے. چودھری رحمت علی جو ہے, ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویژنری لیڈر ہے. یہ وہ لیڈر ہے جس نے 1915 میں کہا تھا مسلمانوں الگ ہو جاؤ, نہیں الگ ہو کے اپنا ملک نہیں بناؤ گے
تو یہ آپ کی مسجدیں بھی برباد کریں گے, آپ کے پانی بھی بند کریں گے. 1915 کی بات ہے, آج سے 1 صدی اور 5 سال پہلے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کی بز میں شبلی میں چودھری رحمت علی نے کہا تھا, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بابری مسجد گری, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے پانی بند کر دیے, اور سب کچھ ہوا. اور یہ ایک قادیانی ظالم اس نے کیا تھا, چودھری ظفر اللہ خان, جو ڈسکے کا ایک جاٹ شاہی تھا. اس خبیث نے جو ہے گرداسپور کو ان کے حوالے کر کے کشمیر کا جو رستے بند کیے تھے. تو چودھری رحمت علی کی سوچ وہ ہے, وہ فکری ہے. باقی میں ایک بات بتا دوں, ہم بڑے آئیڈیالوجیکل لوگ ہیں. میں وزیر اعظم عمران خان سے درخواست کروں گا آپ کے اس پروگرام کے تحت کہ آپ جناب وزیر اعظم اب اس وعدے کی تکمیل کریں. نہیں تو میں انٹرنلی پارٹی کے اندر جو ہمارا گریوینسز سیل بنا ہوا ہے, میں آپ کے خلاف چلا جاؤں گا اس میں. اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. عزت مآب وزیر اعظم, معاف کرنا, آپ ہی نے یہ چیز ہمیں سکھائی ہے کہ ریاست مدینہ میں حضرت عمر سے بھی روک کے پوچھا تھا کہ یہ کیسے تمہارا چولا بن گیا اور ہمارا نہیں بنا. ہم پھر جناب وزیر اعظم وہاں آپ کو دیکھیں گے, آپ کی یاد دہانی ہم آپ کو وہاں کرائیں گے. بہت شکریہ جناب. ناظرین, آپ نے افتخار صاحب کی بہت اچھی باتیں سنی, بڑے انکشافات کیے ہیں انہوں نے. بہت جلد انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ پروگرام بھی شروع کرنے والے ہیں. آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا پروگرام دیکھیے اور اپنی رائے بھی ہمیں ضرور دیجیے گا.